بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ یہ نوجوانوں کا دور ہے، نوجوان قیادتوں کا دور ہے۔ اگر پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج اس ملک کی 65 سے 70% یوتھ بیکار بیٹھی ہوئی ہے، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، کرمنل کیس بڑھتے جا رہے ہیں، پیسے نہیں ہیں، بے روزگاری نے گھروں میں تباہیاں پھیلائی ہوئی ہیں۔ ایک گھر میں 4 بچے ہیں تو چاروں بے روزگار ہیں۔ ایک تو یہ دیکھیں گے آج کا نوجوان کیا سوچ رہا ہے اور کیا چاہتا ہے، بے روزگار کا خاتمہ کیسے ہوگا، ملازمت کا حصول کیسے ہوگا۔ مشکل سے گزرتا پاکستان جس کو نوجوانوں نے سنبھالنا ہے، وہ نوجوان تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو اس بار بات کریں گے۔ دوسری بات کریں گے جی کہ ٹریڈ باڈیز میں اگر میں پچھلے 2 سال کی کارکردگی نوجوانوں کے حوالے سے بات کروں تو پہلی دفعہ ایک چیز جو سامنے آئی ہے کہ نوجوان بہت زیادہ ٹریڈ سیاست میں لیڈران کے طور پہ ابھرے اور انہوں نے بڑے کام کیے۔ میں بزرگوں کی قیادت کو سلام کرتا ہوں، لیکن نوجوانوں نے جس طرح ان کاموں کو سنبھالا، جس طرح ٹریڈ باڈیز کو سنبھالا، جس طرح انہوں نے ووٹر کے ساتھ مل کے اس کا تقدس کو بہت آگے لے کے چلے، ایک تو اس پہ بات ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ لاہور چیمبر کے بارے میں کہا جا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اپوزیشن کہتی ہے، اپوزیشن تو ہے نہیں، خیر مخالفین کہتے ہیں کہ لاہور چیمبر کی 102 سالہ تاریخ میں جو تباہی اس الائنس گروپ نے دی ہے وہ کسی اور گروپ نے آج تک نہیں دی۔ لاہور چیمبر تباہ ہو گیا، لاہور چیمبر کی ساکھ خراب ہوگی۔ آج میرے مہمان حافظ محمد سجاد ہیں، پائنر گروپ کے عام رہنما ہیں، EC ممبر لاہور چیمبر ہیں اور جنرل سیکرٹری کار ڈیلرز ایسوسیشن آل پاکستان بھی ہیں۔ السلام علیکم سجاد صاحب۔ السلام سر۔ سجاد صاحب، میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ نوجوانوں کا دور ہے، پوری دنیا میں آج نوجوان چھائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ پرائم منسٹر سے لے لیں، پریزیڈنٹ سے لے لیں، اب زیادہ نوجوان ہی قیادتیں سنبھال رہے ہیں۔ اگر میں پاکستان کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو ہمارے یہاں 65% یوتھ گھر بیٹھی ہوئی ہے، نوکریاں نہیں ہیں، بے روزگاری بہت ہے۔ تو آج کا نوجوان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا سوچ رہا ہے، نمبر 1۔ دوسرا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس کا حل کیا آپ کے پاس، کہ کس طرح ان کو گھر سے نکال کے مصروف کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی جو چیز ہے یوتھ کے حوالے سے، دیکھیں ہمارا تقریباً 2.5 کروڑ بچہ جس سے اسکول جانا چاہیے تھا وہ اسکول نہیں جا رہا۔ سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارا یہ ہے کہ اگر آپ کا 2.5 کروڑ بچہ اسکول جانے والی عمر میں اسکول نہیں جا رہا تو وہ کر کیا رہا ہے؟ پھر آپ نے کہا کرائم بڑھ رہے ہیں، تو دیکھیں کرائم CCD بندے مار مار کے تھک گئی ہے، اس کے باوجود کرائم نہیں رک پا رہے۔ اس کے باوجود آج بھی کرمنلز اگر آپ نے ہائر کرنی ہے تو وہ آج بھی ان کی ہائرنگ ہو رہی ہے اور آج بھی وہ چیزیں مل رہی ہیں۔ CCD نے کار چوری پہ بڑا سخت اقدامات کیے، بڑے شاندار اقدامات کیے، لیکن کیا وہ چیزیں ختم ہو گئی؟ نہیں ختم ہو پا رہی۔ آپ نے منشیات کے خلاف بڑے شاندار آپریشن کیے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں CCD کو، لیکن کیا وہ ختم ہوئے؟ نہیں ختم ہوئے۔ وجہ کیا؟ وجہ سر یہ ہے کہ 2.5 کروڑ بچہ جس نے اسکول جانا ہے وہ اسکول نہیں جا رہا۔ آپ اس کو دے کیا رہے ہیں؟ وہ کرے گا کیا؟ اب ایک اور دوسرا جو بچہ اسکول جا رہا ہے وہ رٹے لگا رہا ہے، اس سے یہ پتہ ہے کہ میں نے مارکس اچھے لینے، اور مارکس اچھے لینے کا پاکستان میں ایک ہی کرائیٹیریا کہ آپ رٹے لگا لیں۔ آپ دیکھیں پاکستان میں 2 نظام پیرالل چلائے جاتے ہیں، ایک ہے میٹرک والا جس میں پاکستان کی 98% آبادی کو پھینکا جاتا ہے، جس میں سوائے رٹے کے کچھ نہیں ہے۔ میں بھی اس دور سے گزرا ہوں، آپ بھی اس دور سے گزرے ہیں۔ اور دوسرا ایک کیمبرج کا آکسفورڈ کا سسٹم ہے یہاں پہ، جس میں آپ کیمبرج والے یہاں پہ O لیول اور A لیولز کے پیپر لیتے ہیں۔ تو 2 نظام پیرالل کس طرح چل رہے ہیں؟ پہلے تو یہ گورنمنٹ فیصلہ کرے نا۔ آپ کہتے ہیں ایکویلٹی، آپ مساوات کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں پاکستان میں امیر اور غریب، چلیں آپ نے ایک معاشی لحاظ سے فرق ایک پیدا کر دیا 77 سالوں میں، آپ ختم نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایجوکیشنل سسٹم پہ آپ کی کیا مجبوری ہے کہ آپ امیر اور غریب کے درمیان اتنا بڑا فرق کریٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بچہ جو میٹرک کرتا ہے اس کے پاس کوئی ہنر نہیں آتا، وہ FA کر لیتا ہے، کوئی ہنر نہیں آتا۔ یہ ایسا واحد نظام تعلیم ہے اور اتنے نالائق لوگ اس سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ ایک بچہ جو ماسٹرز کر جاتا ہے ایون، اور اس کے پلے ککھ نہیں ہوتا کرنے کے لیے، تو اس کے مقابلے میں آپ نے کوئی ایسا سسٹم متعارف کروانا تھا جو بچوں کو کوئی ہنر دیتا۔ اچھا، جس طرح کہ ساری دنیا میں ہوتا ہے، نوجوانوں کو ہنر دیا جاتا ہے، یہاں پہ نہ ہنر دیا جاتا ہے، نہ تعلیم با مقصد ہے۔ اگلا سوال یہی تھا آپ کے ساتھ، بلکہ اچھا ہو گیا آپ نے بات ہنر سے شروع کی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ناقص تعلیمی نظام میں ڈگری تو ہے مگر ہنرمند ڈگری نہ ہونے سے بے روزگاری میں ہمارے ناسور بن چکے ہیں؟ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ طبقاتی نظام تعلیم پہلی چیز ہے، طبقاتی نظام تعلیم ہے یہاں پہ، جو اس ملک کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے۔ پہلے تو بچے اسکول نہیں جاتے، یا 2.5 کروڑ بچہ آپ جس کو اسکول جانے کی عمر میں اسکول نہیں جا رہے اور آپ آرام سے بیٹھے ہوئے عیاشیاں کر رہے ہیں اور اپنے پروٹوکولز انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ 2.5 کروڑ بچہ کرمنل نہیں بنے گا تو کیا کرے گا؟ چلیں آپ اس 2.5 کروڑ بچے کو سائڈ پہ رکھ دیں،
پھر آپ یہاں پہ ہونے والی اس ملک میں دہشت گردی کی وارداتیں دیکھ لیں, آپ کے پی کی آپ کا جل رہا ہے, بلوچستان آپ کا جل رہا ہے, سندھ کے اندر جب چاہتے ہیں پیپلز پارٹی اس ملک کی سب سے بڑی دشمن جماعت ہے, جب اس کا دل چاہتا ہے وہ لا کر سڑکوں پہ لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں. نہروں کے خلاف بات ہو, ڈیمز پہ آپ بات کر لیں, ترقی کی بات کریں, اسی وقت پیپلز پارٹی لا کر ان لوگوں کو سڑکوں پہ بٹھا دیتی. سر دیکھیں طبقاتی نظام تعلیم ختم کریں, بامقصد نظام تعلیم رائج کریں, آکسفورڈ کیمبرج اور جو گاؤں اور دیہاتوں کے اسکول کا ڈفرنس ہے, یہ گیپ ہے, یہ ختم کریں. سب سے بڑا اس قوم پہ اگر کوئی احسان کر سکتے ہیں تو وہ طبقاتی نظام تعلیم کا خاتمہ ہے, لیکن نہیں کر رہے. اس میں بھی آپ نے طے کر لیا ہوا ہے کہ ہمارے بچے تو او لیول اور اے لیولز کریں گے, لیکن جو غریب کا بچہ ہے وہ رٹا لگا کر وہ ماسٹرز بھی کر جائے گا اور اس کے پلے ککھ نہیں آئے گا. تو سر یہ ایک پہلی چیز ہے کہ گورنمنٹ طبقاتی نظام تعلیم کو ختم کرے. اس کے بعد جو تعلیم دے رہی ہے اس کو بامقصد بنائے. اگر آپ بامقصد تعلیم نہیں دیتے تو اس کا حل کیا ہوگا, رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہی نکلے گا کہ ماسٹرز کے بعد بھی لوگ ڈگریاں لے کے سویپر کی جاب کے لیے مارے مارے پھر رہے ہوں گے. ایسے ہو رہا ہے. تو بس سر یہ ایک چیز ہے. جب آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری انڈسٹری بند پڑی ہے, چھوٹی سے لے کے بڑی تک تالے لگ چکے ہیں, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, وہ حکومتی معاملات کدھر جا رہے ہیں, لیکن اس نوجوان کو کس طرح باہر نکالا جائے کہ کم از کم وہ ذاتی سطح پہ 1 روپے سے کام شروع کرتا ہے, 2 روپے سے شروع کرتا ہے. آپ کے ذہن میں کیا تجاویز ہیں کہ اس کو مصروف عمل رکھا جائے؟ دیکھیں ایک تو ہے کہ حکومت پہ کرٹیسزم کر لیا جائے اور اپنی جان چھڑا لی جائے. دوسرا یہ کہ نوجوان کو خود بھی تو کچھ کرنا ہے, وہ خود بھی تو اٹھے اپنے بستر سے. تو ہمارے ہاں ایک کلچر ہے کہ ہمیں ایک بڑا بزنس سٹارٹ اپ کے لیے چاہیے. ہم چھوٹے بزنس کی کو توہین سمجھتے ہیں کہ چھوٹا بزنس کر نہیں سکا. آپ نوجوانوں کی بات کریں تو نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ 1 لاکھ 2 لاکھ سے بھی بزنس سٹارٹ کریں تو صحیح نا. آپ گھر سے نکلنے کو تیار نہیں, آپ کو ایک بہت بڑی شاپ چاہیے پہلے دن, ایک بڑا آپ کو آفس چاہیے, اب جاب بھی آپ چھوٹی نہیں کرنا چاہتے, پہلے دن سے آپ کو جاب بھی بڑی چاہیے, پہلے دن سے آپ کو بزنس بھی بڑا چاہیے, پہلے دن سے آپ کو اسٹیٹس بھی بڑا چاہیے. تو نوجوان پہلے تو اس مینٹیلٹی سے نکلے کہ میں نے پہلے دن ایک بڑا بزنس مین بننا اور پہلے دن ہی مجھے بہت اچھی جاب مل جائے گی تو میں جاب کروں گا, نہیں تو میرے لیول کی جاب نہیں مل رہی اور میرے لیول کا مجھے بزنس نہیں مل رہا. اس وہ کمپلیکس سے یہ نکلتے نہیں ہیں, اور کمپلیکس سے نہ نکلنے کی وجہ سے بیٹھے رہتے ہیں. اور وہ عمر جس عمر میں انہیں بہت کچھ کر جانا چاہیے اور کر کے سیکھ جانا چاہیے اور کامیابی کی طرف بڑھنا ہے, اس عمر میں یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی تو مجھے جاب نہیں صحیح ملی اور ابھی تو مجھے نا وہ ایسا بزنس نہیں ملا جس میں مجھے دنوں میں ارب پتی ہو جاؤں. تو یہ ایک بہت بڑا شارٹ کٹ کا جو مسئلہ ہے کہ شارٹ کٹ لیتے ہیں, کہ شارٹ کٹ لیا جائے اور شارٹ کٹ لے کر ہم آگے سے آگے بڑھ جائیں اور محنت نہ کریں. کامیابی کی سیڑھیاں ہیں, ایسا کوئی نظام نہیں اللہ کی قانون میں, اللہ رب العزت کی سنت میں ایسا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ بغیر سیڑھی کے جمپ کریں گے اور چھت پہ چڑھ جائیں گے. یہ اللہ کی سنت نہیں ہے, آپ نے سیڑھیاں چڑھنی ہیں. اب انبیاء کو دیکھ لیں, حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں, اللہ نے بادشاہت دینی تھی تو پہلے پورے پروسیس سے گزارا, محلات میں تعلیم دلوائی, وہاں پھر قید خانے میں ڈلوایا, الزامات لگے اور وہاں سے نکلے, ایک پورے پروسیس کے بعد کامیابی کا ایک دور آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے کامیاب پیغمبر ہے معاشی لحاظ سے, لیکن ان کے والد صاحب بکریاں چرواتے تھے. ایک پروسیس سے ڈیو پروسیس جو ہے اس سے گزر کر وہ کامیاب ہوئے. ایسے اللہ کی سنت نہیں ہے کہ آپ بادشاہ پیدا ہو جائیں اور دنوں میں آپ ارب پتی ہو جائیں. تو یہ شارٹ کٹ جو نوجوانوں کے ذہنوں میں ہے, نوجوان اس کمپلیکس سے نکلیں اور بزنس کرنا سیکھیں تاکہ بہت سی ناکامیاں جو ہے نا وہ ایک کامیابی کی طرف جاتی ہیں. سجاد آپ جنرل سیکرٹری کار ڈیلر آل پاکستان ایسوسیشن بھی ہیں. عوام ہر بندہ کہتا ہے مجھے بڑی گاڑی ملے, بڑی گاڑی ہیں, سڑکیں بھری بھری ہیں, گلیاں بھری پڑی ہیں, اس کے باوجود غریب آدمی ایک چھوٹی سی کار لینا چاہتا ہے اور وہ بھی تقریباً 35-36 لاکھ سے کم نہیں ہے. تو اتنی پرائسس میں کیوں ہو گئی ہیں, اس کے ریزنس کیا ہیں اور آپ کس طرح اس معاملات کو دیکھ رہے ہیں؟ اب پاکستان میں جس گاڑی کی آپ بات کر رہے ہیں لوکل 35 لاکھ روپے کی سوزوکی آلٹو ہے, تو پاکستان میں جو بیوروکریسی ہے اس نے آج تک اپنے بینیفٹس کے لیے کمپنیز کے ساتھ ڈیل کی. کبھی کسی نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ بنا کیا رہے ہیں اور اس کی پرائس کیا ہونی چاہیے. انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ بھی بن گیا, لیکن اس بورڈ نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے عوامی مفادات اور عوام کے تحفظ کے لیے کوئی کام نہیں کرنا. ہم نے صرف اپنے جو پروٹوکولز ہیں وہ انجوائے کرنے, اپنے گفٹس لینے ہیں. اور یہ عجیب بات ہے, گفٹس لے کر پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اب 35 لاکھ والی گاڑی جس کا آپ نے اب تذکرہ کر دیا ہے, اس کی آپ دنیا میں کسی سے پروڈکشن کاسٹ نکلوا لیں, اس کی مینوفیکچرنگ کاسٹ جو ہے وہ میکسیمم $2,500-3,000 ہے. حد ہے $3,500 پہ چلے جائیں گے. اب یہ حد ہے. آپ سارا بلیم پھر اس کے بعد گورنمنٹ پہ یہ کمپنیز لگا دیتی ہیں جی گورنمنٹ نے ٹیکسیز اتنے لگائے ہیں. ان کی ایک مونوپلی بنی ہوئی ہے, اس میں بیوروکریٹ شامل ہیں اور اس میں یہ پاکستان میں جو بگ 3 تھے, میں ان کو 3 بڑے شیطان کہتا ہوں, ان لوگوں نے مل کر
40 سال تک اس قوم کا استحصال کیا اور انہوں نے لوٹ مار کی. اور آج بھی ان کی مینٹیلٹی, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایک پاکستانی عام بچہ جو ہے وہ پہلے دن شارٹ کٹ کے ذریعے ارب پتی بننا چاہتا ہے, تو آج بھی آپ ان کمپنیز کے دیکھ لیں, کیونکہ یہ گورنمنٹ کو گاڑیاں جاتی ہیں ان کی, یہ جو بگ 3 ہیں, گورنمنٹ سیکٹر میں استعمال ہونے والی ساری گاڑیاں ان بگ 3 کی ہوتی ہیں, تو اس لیے ان کو عوام کی پرواہ نہیں ہے. یہ سینکڑوں جوڈیشری میں گاڑی جانی ہے تو کلٹس جا رہی ہے اور آلٹو جا رہی ہے اور پھر ٹیوٹا جا رہی ہے اور اوپر ویگو ڈالے چل رہی ہیں, فارچونر چل رہے ہیں, تو ان کی پروڈکشن تو گورنمنٹ کی طرف چلی جاتی ہے اور عوام کا یہ استحصال کرتے ہیں. 35 جو مطلب میکسیمم آپ کی 12 سے 15 لاکھ روپے کی گاڑی ہے, اور یہاں جہاں پہ ہم بیٹھ کے انٹرویو کر رہے ہیں یہاں سے 150 کلومیٹر دور گاڑی اتنے کی ہے, 17-18 لاکھ پاکستانی روپے کی گاڑی ہے, یہاں پہ وہ 35 لاکھ روپے میں بک رہی ہے کہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو بیوروکریسی جب تک نہیں سدھرے گی, ان کے کان نہیں کھینچے گی, تو یہ تو ایک استحصالی نظام ہے اور مناپلی ہے 3 جو بڑے شیطان تھے ان کی, اور انہوں نے آج تک عوام کا خون نچوڑا ہے, اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. شہزاد, آپ ایلیٹ کلاس سے کے بعد سب سے زیادہ موومنٹس کرتے ہیں ایسوسیٹ کلاس کی طرف, تاجر کے مسائل ہیں کیا جو حل ہی نہیں ہو پا رہے؟ سر دیکھیں, تاجر کا سب ہر روز ایک نیا مسئلہ آ جاتا ہے. تاجر کا مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا, اس میں دیکھیں ایک بنیادی کردار تھا لاہور چیمبر یا جتنے بھی چیمبرز ہیں, رجسٹرڈ آرگنائزیشنز ہیں, وہ کسی ایجنڈے پہ نہیں کھڑی, ذاتی ایجنڈا ہے. دیکھیں لاہور چیمبر میں ہم نے اگر 101 سال بعد ہم نے الحمدللہ تاریخ بدلی ہے, تو اس کی پرفارمنس آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس کی پرفارمنس کیا تھی. ابھی آپ نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارے لیڈر ہیں علی حسام اصغر صاحب, بالکل ماشاءاللہ وہ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں. انہوں نے جب لیڈرشپ سنبھالی اور اس کے بعد دیکھیں الحمدللہ ہم پورا ایک انقلاب لے کر آئے, اور آپ ٹھیک ہے ہمارے الائنس پارٹنر ہیں, ان کی بڑی ماشاءاللہ خدمات ہیں, بڑے کام, فہیم الرحمان سہگل صاحب لاہور چیمبر میں دن رات کام کرتے ہیں, پہلی مرتبہ پبلک کا کام ہو رہے ہیں. لاہور چیمبر میں جو کام ہوتے تھے ایلیٹ کلاس کے, وہ اب وہاں پہ عام تاجر ڈسکس ہوتا ہے. تو 101 سال کا گیپ ہے, وہ ہم فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے تاجر کی عزت کو بحال کیا, اور تاجر کے جو مسائل تھے جس میں جو آج تک صرف نظر ہوتے تھے, لاہور چیمبر کا مرکزی اور بنیادی کردار یہ تھا کہ یہ عام تاجر کی جو بات ہے برج کے طور پہ یہ آگے پہنچائے. یہاں پہ کیا ہوتا تھا, 2 4 5 6 خاندان تھے, اور وہ 6 خاندان گھر میں بیٹھ کے انجوائے کرتے تھے. آپ کے لیڈر کا نعرہ 50 خاندان ہے سر, وہ 50 خاندان یعنی کہ 50 خاندانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. 50 نہیں ہے سر, یہ 4 خاندان تھے, 5 خاندان تھے بس. اور میں اب نام نہیں لیتا, ہمارے بزرگ ہیں, فاؤنڈر کی طرف ہے جی, فاؤنڈر کی بات کر رہا ہوں میں, فاؤنڈر بھی. اور جو پیاف جس ڈگر پہ پیاف چل رہی تھی انجم نثار صاحب سے پہلے, دیکھیں اب انجم نثار صاحب کی بھی پرفارمنس ہے, ان کا لوگوں سے ملنا جلنا آپ وہ دیکھ لیں, اور باقی جو پیاف ہٹ کے گئی ہے ان کے اندر جو تکبر ہے وہ بھی دیکھ لیں, تو آپ کو انجم نثار میں اور دوسری پیاف میں فرق نظر آئے گا. ایسے نہیں ہے کہ وہ ساری پیاف ایک تھی. لیکن فاؤنڈر کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. فاؤنڈر میں تو آوے کا آوے بگڑا ہوا تھا بالکل ہی, وہ تو بس پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا تھا, ان کے فرعون کی جو روحیں تھیں ان کے اندر آئی ہوئی تھیں, ایک فرعونیت تھی لاہور چیمبر, تو لگتا تھا ان کے باپ کی جاگیر ہے. تو الحمدللہ ہم نے وہاں سے ایک تو ان کی وراثت کا مسئلہ حل کیا, جو وہ FRC کے ذریعے وہاں پہ اپوائنٹمنٹس ہوتی تھیں, باپ کے بعد بیٹا صدر, اور بیٹے کے بعد پوتا صدر, اور چاچے کے بعد بھتیجا صدر, ہم نے الحمدللہ ختم کر دیا. انجم نثار کا کوئی بیٹا نہیں آیا الائنس میں, علی حسام اصغر کا کوئی بیٹا اور کوئی بھائی وہاں پہ نہیں ہے, اور نہ انشاءاللہ آئے گا. آپ اس کے بعد دیکھ لیں, اور ہمارے تیسرے تھے پروگریسو والے, ان کا کسی کا بھائی نہیں ہے گروپ کے اندر, نہ آگے فیوچر میں آنے والا ہے. تو سر دیکھیں چیزیں چینج کی ہم نے وہ مناپلی توڑی, وہ سسٹم جو چل رہا تھا ایک, اس سسٹم کو ہم نے چیلنج کیا, اور الحمدللہ لاہور کے تاجر بڑے باشعور ہو گئے ہیں. لاہور کے تاجروں نے ہمیں اس طرح سپورٹ کیا جس طرح ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے سیٹھ, اور ہمارے پاس ہزاروں ایکڑ کی زمینیں, اور ہم اتنے بڑے بڑے ہمارے نام ہیں, اور ہم یہاں پہ 101 سال سے رولنگ کلاس ہیں. اپنے آپ کو وہ رولنگ کلاس اور حکمران کلاس کہتے تھے. اب الحمدللہ ان کی شرارتیں آپ سوچیں, انہوں نے لاہور چیمبر کو گرانے کے لیے 26 امینڈمنٹ میں, یعنی 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے ایک ترمیم کروائی. میں آپ کو بتاؤں, آج تک اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. وہ ترمیم 26ویں ترمیم میں انہوں نے یہ کروائی کہ 2024 میں ہونے والے الیکشن صرف لاہور چیمبر سے یہ نکلے, اس لیے وہ الیکشن 25 میں دوبارہ ہوں گے, اور دوبارہ ہو کے پھر 2 سال کے لیے ہو جائیں گے. مطلب ان کو کیا مسئلہ تھا, ان کے کاروبار یہاں سے چلتے تھے. تاجر کا مسئلہ کبھی یہاں پہ پیش ہی نہیں ہوا تھا, حل ہو نہ تو دور کی بات. تاجر کو تو یہ ظالم کے بچے اپنے کمرے میں نہیں گھسنے دیتے تھے. آج مجھے بتائیں لاہور چیمبر کا کوئی بندہ کہے کہ میں لاہور چیمبر میں گیا اور میری ایکسیس پریزیڈنٹ تک نہیں ہے, میری VP تک نہیں ہے, میری SVP تک نہیں ہے. الحمدللہ جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہیں بہترین پرفارم کر رہے ہیں, لوگوں کے مسائل کے لیے. میں قسم اٹھاتا ہوں کہ لاہور کا کوئی تاجر لاہور چیمبر میں اپنا مسئلہ لے کر جائے اور اس پر ہائی لیول پہ
ایکشن نہ لیا گیا, کوئی تاجر اٹھ کے کہے کہ جی میرا یہ مسئلہ تھا, میں لاہور چیمبر میں لے کر گیا اور اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا. لوگوں کے ذاتی مسائل کی میں بات نہیں کر رہا, میں لاہور چیمبر کے جو اس کے ڈومین ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایسوسیشن ایسی نہیں تھی جو لاہور چیمبر میں آئی اور اس کے کام کی سنوائی نہ ہو. تو یہ سب سے بڑا انقلاب الحمدللہ لاہور چیمبر میں ہم لے کر آئے. ہم نے عام تاجر اور عام چھوٹی سے چھوٹی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی آواز کو بھی حکام بالا تک پہنچایا. اور اگر کل کوئی آنا چاہتا ہے, میں آپ کو لیبارٹری ایکوپمنٹ ڈیلر ایسوسیشن ہے انارکلی آبکاری روڈ پہ, ان کے کافی ساری شاپس ہیں, مطلب 400-500 ان کی وہاں پہ شاپس ہیں ماشاءاللہ. اچھا. ان کو نارکوٹیکس والے, اینٹی نارکوٹیکس والے تنگ کرتے تھے ڈپارٹمنٹ. وہ ہمارے پاس آئے لاہور چیمبر میں, ہم نے لیٹر لکھا ان کے ڈی جی صاحب کو, اور وہ سرونگ میجر جنرل الحمدللہ میں انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں, وہ لاہور چیمبر تشریف لائے. مطلب بات یہ کہ آپ کرتے نہیں تھے نا, ہم نے کیا. ایسوسیشن ہمارے پاس آئی, لاہور چیمبر نے ان کے ڈی جی نارکوٹکس کو لکھا, ڈی جی صاحب تشریف لائے یونیفارم میں, اور انہوں نے آ کر مسئلے سنے. آپ یقین کریں کہ سارے مسئلے وہیں بیٹھے انہوں نے حل کیے. تو لاہور چیمبر کا یہ کام تھا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں نے جو بزنس شروع کرنا ہے, اور میں اس ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہوں جو چیمبر پہ قابض تھی, وہ 8-10 خاندان یا 5-6 خاندان, اس سے میرا تعلق ہے. میں اپنی فائل آگے رکھتا تھا اور اپنے فائل سے کام نکلوا لیتا تھا. عوام جائے پہاڑ میں, لاہور تاجر جائے پہاڑ میں, یہ ان کے باپ کا چیمبر تھا, یہ میرے ٹیکسوں پہ چلتا ہے. یہ وہ انارکلی کا جو چھوٹا سا کھوکھا چلانے والا ایک عام تاجر ہے, یہ اس کے پیسوں سے چیمبر چلتا ہے. یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں تھی. الحمدللہ ہم نے ان کو بتایا. اور آپ دیکھیں علی اسام صاحب, آپ ان کے گھر چلے جائیں, ایک چیمبر لاہور چیمبر چلتا ہے اور ایک چیمبر مسلم ٹاؤن میں چلتا ہے. اور یہ تو 5-6 بجے بند ہو جاتا ہے, لیکن مسلم ٹاؤن میں چلنے والا چیمبر رات 5-6 بجے تک, ارلی مارننگ جو صبح ہوتی ہے اگلے دن بھی چل رہا ہوتا ہے. دوپہر 1 بجے سے لے کے 18 گھنٹے علی اسام اصغر لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, لوگوں کے مسائل کے لیے. میں صبح اٹھنا میرے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن علی اسام اصغر کو صبح 9 بجے بھی اپوائنٹمنٹ ملتی ہے, صبح 9 بجے بھی پہنچتا ہے. تو سر دیکھیں صبح سونے کے بعد ساری رات بھی جاگے ہیں, صبح 9 بجے بھی اٹھ کے ہم تاجروں کے مسائل کے لیے جو فورم تھے وہاں پہ گئے, اور الحمدللہ ہم نے بات کی ہے اور مسئلے بھی حل کروائے ہیں. اب تبدیلی آ چکی ہے. اور اپوزیشن کی بات میں اپوزیشن کو سمجھانا چاہتا ہوں, ہمارے بڑے ہیں دیکھیں, ان کو ٹائم سے یہاں سے نہ ایگزٹ لے لینا چاہیے. اپنی بچی جو کھچی ساکھ ہے اس کو بچانے کے لیے وہ خدا کے لیے وہ باہر جائیں اور بیٹھ جائیں سکون کے ساتھ, اپنی عزتوں کو سنبھالیں. بہت آپ نے لاہور چیمبر سے اپنے مفادات لے لیے, آپ نے اپنے بچے سیٹ کر لیے, اپنے کاروبار سیٹ کر لیے, اب لاہور کے تاجروں کو کچھ کرنے دیں. تو بس یہ ان سے میری گزارش ہے کہ آرام سے بیٹھیں, اور یہ جو آنے والے الیکشن ہے ٹائم سے بائیک آؤٹ کرتے ہیں. بائیک آؤٹ کر دیں گے نا, عزت بچ جائے گی. اور لاہور کے تاجروں نے مسترد تو کر دیا ہوا, انہیں ان کی کوئی چیز وہاں پہ ہے نہیں الحمدللہ. اب دیکھیں اس طرح بھی ہوا کبھی کسی کے ساتھ کہ 30 کی 30 سیٹیں وہ ہار جائیں, اور اتنے بڑے بڑے نام ہار جائیں, اور اتنے بڑے بڑے خاندان اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے چیمبر سے باہر پھینک دے. دیکھیں انہوں نے استحصال کیا, اور آج لاہور کا تاجر ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ کو پتہ ہے علی اسام اصغر کی قیادت میں جو فاؤنڈر کے کینڈیڈیٹ تھے, 16 کینڈیڈیٹ علی اسام اصغر کو جوائن کر چکے ہیں, ہمارے دیگر گروپ کو جوائن کر چکے ہیں. تو سر ان کے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کے لیے. یہ انشاءاللہ یہاں پہ آئیں گے ایسے ہی 8-10 بابا جی. اب دیکھیں نا بزرگ ہیں ہمارے, انہوں نے بھی اپنی ریٹائرمنٹ کی لائف گزارنی ہے, تو ان کا حق ہے وہ بات چیت کیا کریں. لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کو لاہور چیمبر اب اپنے اصل مالکوں کے پاس آ گیا. سیاست سے گھر سر ان کی سیاست بنتی نہیں ہے. دیکھیں اصل وارث چیمبر میں آ گئے. لاہور چیمبر کا وارث کون ہے؟ لاہور چیمبر کا ایک عام تاجر اس کا وارث ہے, اس کو چلاتا ہے اپنے ٹیکسیز, اپنے فیسز سے, اپنے دوسری چیزوں کے ساتھ اس کو چلا رہا ہے. تو ان کو چلانے دیں. آپ نے قبضہ کیا ہوا تھا, ہم نے قبضہ چھڑا لیا, الحمدللہ انجوائے کریں اپنی ریٹائرڈ لائف کو, اچھا کریں, نہ کہ آ کے ایسے جو کام ہو رہے ہیں ان کے اندر وہ گھسیں اور کہیں جی خرابی ہوگی, تباہی ہوگی. 2026 کے الیکشن سر پہ آ گئے ہیں, 3-4 ماہ رہ گئے ہیں, انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے. یہ بتائیے کہ آپ کا پائنر گروپ اس وقت کہاں کھڑا ہے پچھلے 3 سال کے مقابلے؟ سر میں پائنر بزنس مین کے حوالے سے پائنر بزنس مین گروپ کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ گزارش رکھتا ہوں. اس مرتبہ انشاءاللہ ہمارے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں علی اسام اصغر صاحب, اور آپ دیکھیں گے کہ علی اسام اصغر صاحب جو ہم نے 2 سال میں ایک بنیاد بنا دی, عام تاجر کی ایکسیس اور اس کے مسائل صحیح فورم پہ پہنچ رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے سال میں علی اسام اصغر صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے پریزیڈنشل, اور پریزیڈنٹ ہوں گے انشاءاللہ ہمارے 1 اکتوبر سے. آپ دیکھیں گے ان کی پرفارمنس, جس طرح ان کا ویژن ہے, اور جو ان کی ڈیلیورنس ہے, اور جو ان کا ایک کنیکشن ہے. ایک انارکلی آبکاری روڈ آپ چلے جائیں, مطلب لنڈا بازار چلے جائیں, ہر تاجر کے ساتھ جس طرح ان کی ایک کنیکشن بن چکا ہے. ابھی انہوں نے اپنی ای سی کال کی تھی, صرف اپنی ای سی, تو الحمدللہ 350 ای سی ممبرز تھے پوائنٹ بزنس مین گروپ کے. یہ 3 سال کی ہماری پرفارمنس ہے. پہلے تو ہم نے وہ گیپ پورا کیا,
وہ برج بنایا جو عام تاجر اور ایلیٹ کلاس کے درمیان تھا، وہ ہم نے ختم کر کے الحمدللہ لاہور چیمبر اور اس کی لیڈرشپ کو ایکسیس میں لے کر آئے. سر 2 سال میں الحمدللہ ہم نے یہ کام کر دیا. میں نے آپ کو کہا ریڈ کارپٹ سسٹم ہم نے ختم کر دیا, خاندانی نظام ہم نے ختم کر دیا. پرسنل وہاں پہ میں قسم اٹھاتا ہوں, میں نے لاہور چیمبر سے کوئی اپنا ذاتی کاروبار کا وہاں پہ ایجنڈا لیا, اور میرے ساتھ جتنے 32 ای سی ہیں, اور میرے ساتھ اس وقت پریزیڈنٹ صاحب ہیں, ایس وی پی صاحب ہیں, وی پی صاحب اور 2-3 پہلے گزر گئے, کسی نے اپنا ذاتی کوئی کام کروایا چیمبر سے, کہ ہم نے قسم اٹھائی تھی کہ کوئی اپنا ذاتی کام نہیں کروائیں گے. الحمدللہ ہم نے ڈیلیور کیا. علی اسام اصغر صاحب کو آنے دیں, انشاءاللہ لاہور چیمبر کی تاریخ بدلے گی. جو بڑے پروجیکٹ جس پہ ہم نے ہوم ورک کر رکھا ہے, انشاءاللہ اتنے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہم لاہور چیمبر لے کر آ رہا ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. علی اسام اصغر انشاءاللہ لاہور چیمبر میں آئیں گے, آپ شہباز شریف صاحب کو بھول جائیں گے, اسحاق ڈار صاحب ہمارے پریزیڈنٹ رہے, آپ اس کو بھی بھولیں گے, اور آپ کو لگے گا کہ ایک ایسا ویژنری لیڈر پہلی مرتبہ جو خود گروپ لیڈر بھی ہے اور خود پریزیڈنٹ بھی ہوگا انشاءاللہ. اور وہ جو جب یہاں پہ پرفارم کر رہا ہوگا اور وہ جو پروجیکٹ یہاں پہ لائے گا, میں ابھی اناؤنس نہیں کرنا چاہتا انشاءاللہ, جیسے ہی وہ پریزیڈنٹ بنیں گے وہ خود ان بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں ہمارے پاس لاہور چیمبر میں لانے کے لیے, وہ میگا پروجیکٹس جو پاکستان کے کسی چیمبر نے آج تک اناؤنس نہیں کیا. ہماری پوری ورکنگ ہے اس پہ انشاءاللہ, اور علی صاحب آئیں گے اور انشاءاللہ اس کو وہ خود اناؤنس کریں گے اور لانچ کریں گے, اور وہ 1 سال پاکستان کی لاہور چیمبر کی ہسٹری کا سب سے سکسیسفل انشاءاللہ وہ سال ہوگا. آپ جی آخری سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے چیئرمین بھی میدان میں آگے پیرا فورس کے خلاف. پیرا فورس جن مقاصد کے لیے بنی تھی وہ شاید پورے نہیں ہو پائے, کیا آگے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں مریم بی بی کے لیے 2 چیلنجز ہیں. وہ پرفارم کرتی ہیں, بہترین پرفارم کرتی ہیں, گلیاں سڑکیں ایڈمنسٹریشن گواہی دیتی ہے کہ مریم بی بی نے انتھک کام کیا, اور جو کام مریم بی بی کر گئی وہ کسی نے نہیں کیے تھے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ مریم بی بی کے سب سے بڑے مخالف اس وقت 2 ہیں. ایک وفاقی حکومت ہے, وہ جو پیٹرول پرائسز کو کنٹرول نہیں کر پاتی اور مریم بی بی کی ساری محنت پہ پانی پھیر دیتی ہے. اور دوسرا یہ پیرا فورس جو ہے, اس کا جو ایک سسٹم ہے اور اس کے اندر جو انٹرنل کرپشن ہے وہ ایک مسائل کی جڑ ہے, اور وہ سب سے بڑی مخالف قوت ہے اس وقت مریم بی بی کے خلاف. تو مریم بی بی کو چاہیے کہ جس طرح آپ تاجروں کی دکانوں کو صاف کر رہی ہیں, ان کی گلیوں کو سنوار رہی ہیں, ان کے بل بورڈز اور ان کے بورڈز, کیا کمال ایڈمنسٹریشن ہے ماشاءاللہ. تو اگر ان 2 چیز, ایک تو چچا جی سے گزارش کریں کہ چچا جی میری ساری محنت پانی نہ پاؤ, تہاڈی مہربانی کچھ کر کے بخاؤ, ادھر ادھر آنا جانا چھوڑیں, ڈیلیور کریں چاچا جی بھی, اور جس طرح وہ کر رہی ہیں. اور دوسری چیز کہ پیرا فورسز جیسے اس طرح کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, یہ ٹی ایم اے کام کر رہا تھا, ٹی ایم اے اتنا بے رحم نہیں تھا جس طرح یہ کرتے ہیں. تو تاجروں کے اندر بھی مسائل ہیں, یہ ہر جگہ پہ پیرا فورسز غلط نہیں ہیں. مطلب میں اگر سمجھتا ہوں کہ 60% 70% تاجر غلط ہوتا ہے, 30% وہ غلط ہوتے ہیں کیونکہ وہ فورس ہوتی ہے, وردی میں ہوتی ہے, تو ان کی جو چھوٹی سی غلطی ہے وہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. تاجر بھائی میری گاڑی اگر سڑک پہ کھڑی ہے تو نہیں کھڑی ہونی چاہیے نا, میں غلط ہوں تو غلط ہوں, میرا یہ پھٹا اگر باہر لگا تو نہیں لگانا چاہیے, اس میں کیا غلط ہے. اور اگر میرے پاس پیرا فورسز آتی ہے اور آ کر مجھے کہتی ہے کہ یار اپنا پھٹا اندر کریں, تو سر میری گاڑی اگر سڑک پہ کھڑی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ سر اپنی گاڑی اندر کریں, اور میں ان کے گریبان پہ چلا جاؤں, تو یہ بھی تو غلط ہے. تو تاجروں میں ہم میں بھی غلطی ہیں, ان میں بھی غلطی ہیں. وہ تھوڑا سے حوصلے سے کام لیں کہ معاشی طور پہ تاجر پسا ہوا ہے. تاجر بیچارہ گھر سے نکلتا ہے, اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی, اس کا کاروبار نہیں چل رہا, سیلز ڈراپ ہیں, تو اس کے پاس وہ ایک ویسے ہی اگریسو موڈ میں بیٹھا ہوتا ہے. تو جا کر اس سے تھوڑی پیار محبت سے بات کر لیں. اور بزنس مین بھی سوچے کہ میرے پاس جو آیا ہے وہ بھی بیچارہ نوکری کر رہا ہے اور اس کی بھی ذمہ داری ہے. اگر وہ پیسے نہیں بھی لیتا تو لوگ کہیں گے یار اس نے پھٹا باہر رکھا, اس نے کچھ نہ کچھ تو لیا ہوگا, اس کے بڑے تو یہی کہیں گے. تو اس لیے گیو اینڈ ٹیک کر کے تحمل کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنا چاہیے, اور تاجروں کو بھی اپنی غلطیاں درست کرنی چاہیے. پیرا فورسز کے اندر جو غلطی ہے اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں اوبویسلی یہ جو چیزیں تھیں ان کی کسی نے تو اصلاح کرنی تھی, اور وہ مریم بی بی نے کی ہے. میں انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہوں, کمال کی پرفارمنس ہے ان کی اور کمال کی فورس ہے اگر اپنی اصلاح کر لے تو. حافظ جی آپ نے بہت زبردست باتیں کی, آپ نے ایجوکیشن پہ اچھی باتیں کی, آپ نے تاجروں کے مسائل پہ اچھی باتیں کی, آپ نے لاہور چیمبر کو جو کہ مخالفین کہہ رہے تھے کہ برا ہے, آپ نے تمام حقائق سامنے رکھ دی ہیں, آپ نے کلیئر صورتحال سامنے رکھ دی ہے کہ ہم نے 102 سال میں کیا, اور اگلے سال 2026 میں جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم تاجروں کے لیے کیا کریں گے. ہم تاریخ بدلیں گے, چیمبر کی تاریخ بدلے گی, تاجروں کے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے, تاجروں کی تاریخ ہم بدلیں گے, بازاروں کی تاریخ ہم بدلیں گے. حافظ جی آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.